السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 49 نیوز UK اور میں ہوں منیر پیرزادہ۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب۔ اگر کسی نے ایک جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ المصطفیٰ ٹرسٹ نے مانچسٹر میں سالانہ چیریٹی ڈنر کا اہتمام۔ امام مسجد اقصی شیخ عمر القسوانی کی شرکت۔ چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد اور آصف رشید بٹ کا کہنا تھا کہ ہمارے مشن میں اندھے پن کو ختم کرنا اور بینائی بحال کرنا شامل ہے۔ صاف پانی کی فراہمی، آفات اور ہنگامی حالات میں المصطفیٰ ٹرسٹ کی خدمات قابل تعریف ہیں اور مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس نیکی کے کام میں حصہ لیں۔ اسی پر مزید جانتے ہیں مانچسٹر سے میاں عامر علی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ I would like to welcome you all on behalf of Al-Mustafa Welfare Trust. It is our honor to have you all here, especially after our life-changing 2-year break of COVID that has affected everyone's life all over the world. المصطفیٰ ٹرسٹ نے مانچسٹر میں سالانہ چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں امام مسجد اقصی شیخ عمر القسوانی اور فٹ بالر فری اسٹائلر کولن نیل نے شرکت کی۔ رحیم جانگ نے پروگرام کی بہترین میزبانی کی۔ آصف بٹ نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ تقریب کا آغاز ڈاکٹر یونس پرواز نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ تقریب میں ایم پی افضل خان، ایم پی یاسمین راشد، لارڈ واجد خان، لارڈ میئر آف راشدیل عاصم رشید، کونسلر یاسمین ڈار، سابقہ ایم پی سجاد کریم، ڈائریکٹر ورلڈ وائڈ کیش اینڈ کیری زاہد اقبال، ڈائریکٹر مانچسٹر سپر سٹور بلال محمد انور یعقوب، چیئرمین اور چیف ایڈیٹر 49 نیوز میاں عامر علی، آپریشن ڈائریکٹر حمیرہ ثنا، ڈائریکٹر ناہید چودھری، ڈائریکٹر نعمانہ کنور شیخ، ڈائریکٹر امتیاز شیخ، عامر خان، عدیل چودھری، بلال گجر، فاروق چودھری، راشد خان، روبینہ خان اور دیگر سیاسی، سماجی، صحافی اور کاروباری حضرات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ عالمی غربت کے خاتمے کے لیے وقف ہے اور 30 سالوں سے دنیا بھر کے غریب ترین ممالک میں زندگی بچانے والی انسانی امداد پہنچا رہا ہے، جس سے لاکھوں ضرورت مندوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال میں مہارت کے ساتھ وہ پاکستان میں غریب برادریوں کی خدمت کرنے والے طبی مراکز چلاتے ہیں اور دیگر شعبوں میں اندھے پن کو ختم کرنا اور بینائی بحال کرنا شامل ہے۔ کمزور بچوں کو حفظ تعلیم کی فراہمی، صاف پانی کی فراہمی، آفات اور ہنگامی حالات کا جواب دینا اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنا۔ ان کے مزید پروجیکٹ قدرتی آفات اور ایمرجنسی ریلیف ہیں، جبکہ مدد کا سلسلہ غزہ، یمن، شام، برما اور دیگر ممالک میں بھی جاری ہے۔ اپنے پیغام میں ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ زندگی بدلنے والی آنکھوں کی دیکھ بھال، حفظ تعلیم، صاف پانی، ہنگامی حالات میں زندگی بچانے والی امداد اور یتیم کی دیکھ بھال کے لیے یا کسی اور پروجیکٹ میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس موقع پر موجود مختلف معزز شخصیات کا کہنا تھا کہ آج دل کھولیں، جو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے، مجھے دعویٰ ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں اچھائیاں، برکتیں لے کر آئیں گے۔ دینی پوائنٹ ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے کہ جب آپ دیتے ہیں نیکی کام کرنے کے لیے تو یہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، مجھے بھوک تھی تو آپ نے نہیں دیا، تو بندہ یہ سوچے گا کہ خداوند تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی۔ تو بات وہ سمپل یہی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی مدد کرنا ہی اللہ کی مدد۔ As a mayor of Rochdale, I'm here to support your great cause. But believe me, there is a deprivation, there is a poverty, and there is a people over there, all over the world, they need our help. They visit Al-Aqsa, alhamdulillah. I see them in Al-Aqsa, and we go to hospitals. I see them, they go to hospitals, Al-Maqasid Hospital, Augusta Victoria Hospital. They are, alhamdulillah, go on all Palestine. I go with them to Pakistan. We visit
eye hospitals for eyes and yatim madrasa. آصف رشید بٹ کا کہنا تھا کہ صاف پانی کی فراہمی آفات اور ہنگامی حالات میں المصطفیٰ ٹرسٹ کی خدمات قابل تعریف ہیں، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ مہیے حضرات آگے بڑھ کر المصطفیٰ ٹرسٹ کے اس نیک کام میں ان کا ساتھ دیں۔ آج کا یہ ایونٹ مانچسٹر میں ہے، یہ آنکھوں کے کیٹاریکٹ سرجری کے آپریشن کے حوالے سے ہے، جو کہ 1,50,000 آپریشن کرنے کی تقریب ہے، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا ترسی کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دل کھول کر اپنے عطیات دیتے ہیں۔ رپورٹ میاں امیر علی، ٹی وی 49 نیوز، مانچسٹر، UK۔